ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر اتار لیں تو بہت سارے فائدے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے بن سکتے ہیں۔ وہ کون سا؟ وہ توبہ اور استغفار۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ انسان انسان اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں، اس سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے بد نظری نہیں کرنی، ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، تو ہو گیا۔ اے اللہ، آپ نے جو کہا تھا وہ تو ہم نے نہیں کیا، تو اب وہ جو معاملہ ہے وہ تو ماضی پاس گزر چکا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جس طرح تمہارے یہاں سپلی ہوتی ہے ہمارے یہاں بھی ہے، کہ تم نے اسے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنے مسئلوں کو حل کر لینا ہے۔ ہم دنیا کے اندر یہ دیکھیں کہ کون ہمارا مخلص ہے یا کون ہمارا مخلص نہیں ہے، لوگ یہ دل میں بٹھاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں یا نفرت رکھتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون ہمارا مخلص ہے یا کون ہمارا مخلص نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں بہترین انداز سے حضرت اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا بہترین انداز یہ ہے کہ تم ایک اصول سے یہ بات کو جان لو، کیونکہ وہ جو اخلاص پن ہوتا ہے یا نفرت پن ہوتا ہے وہ تو دل میں چھپا ہوتا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ کوئی ہمارا مخلص ہے یا نہیں؟ تو اس کو دکھانے کے لیے انہوں نے ایک بطور نشانی کے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کام کے کرنے پہ ہمارا فائدہ ہو اور اگر وہ بندہ خود میں نہ کروں تو ناراض اگلا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگلا ہمارا مخلص ہے۔ اب مثلا ہم دیکھتے ہیں سردیوں کا موسم ہے، بچہ ہے، سردی کا وقت ہے، اگر وہ سردی کے وقت میں جرسی نہیں پہنتا، اب یہ نہیں پہن رہا تو بچے کا نقصان ہے، لیکن ناراض کون ہوتا ہے؟ والدین۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے ساتھ مخلص ہیں، اور یہی بندے کا رب العزت کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے وہ بندے کہ میں نے تمہیں جو جو حکم دیا ہے اسے پورا کر، اس کا فائدہ تیرا ہے۔ اگر ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس پر ناراض اللہ رب العزت ہوتے ہیں۔ نماز ہے، فرمایا اقیم الصلاۃ، تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اے بندے تجھے خبر نہیں ہے جب تو نماز چھوڑ دیتا ہے نا تو تیرا نقصان ہوتا ہے۔ تو اب نماز میں نہیں پڑھ رہا، اس پر ناراض اللہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بندے کے ساتھ اللہ رب العزت مخلص ہیں۔ یہ انداز اگر ہو تو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے توبہ اور استغفار کے دروازے بھی ہمارے لیے کھلے رکھے ہیں کہ اے بندے اگر گناہ ہو جائے تو پھر معافی سے چلا کے پھر اس کے بعد آئندہ تم نے معاملے کو آگے چلانا ہے۔ توبہ اور استغفار یہ دو الگ لفظ ہیں اور ان دونوں کے مطلب بھی الگ الگ ہیں۔ استغفار کہتے ہیں کہ پچھلی زندگی میں جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں، جو اللہ نے فرمایا وہ ہم سے پورا نہیں ہو سکا، تو اس وقت ہم ہاتھ اٹھا کے پشیمان ہو کے اللہ سے جو معافی مانگتے ہیں اسے استغفار کہتے ہیں۔ اور جو آئندہ کی زندگی میں ہم یہ عزم کرتے ہیں، عزم بالجزم کرتے ہیں کہ اے اللہ اب پچھلی زندگی میں تو آپ نے جو فرمایا ہم نہیں کر سکے، ہم نے پچھلی زندگی کے اوپر پشیمان ہو کے توبہ استغفار کر لیا ہے، اب انشاءاللہ جو آئندہ کا زمانہ ہوگا اس میں نے آپ کے حکم کو نہیں توڑنا۔ آئندہ کے معاملے کی صاف نیت کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ اور استغفار یعنی ماضی اور استقبال، پچھلی گزری زندگی میں اے اللہ میری توبہ، اس توبہ کو استغفار کہتے ہیں۔ اے اللہ آئندہ میں نے اچھا چلنا ہے، اس اچھے کو اللہ کے فضل سے توبہ کہتے ہیں۔ تو توبہ اور استغفار کے معاملے سے یعنی ہماری جو پچھلی زندگی ہے وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آئندہ کی زندگی ہے وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ وہ ایک اعلیٰ چیز ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اس استغفار کو لے لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کل قیامت کے دن ہمیں ہمارے جو نامہ اعمال ہمیں ہماری فائل ملے گی تو اسے دیکھ کے انسان خوش ہو جائے گا۔ فرمایا جاتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن اسے نامہ اعمال ملے اور وہ دیکھ کے خوش ہو جائے، اسے چاہیے کہ زیادہ استغفار کیا کرے۔ زیادہ استغفار تمہارا کل قیامت کے دن تمہیں خوش کر کے رکھ دے گا۔ اور نہ صرف اتنا کہ جب تمہارا نامہ اعمال اچھا ہے، تم دیکھ رہے ہو، خوش ہو رہے ہو، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بھی پھر ہم سے راضی ہیں، پھر اللہ بھی ہمیں دیکھ کے مسکرا ہو رہا ہوگا۔ جس طرح ہم اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے تو اللہ رب العزت بھی ہمارے طرف نظر رحمت فرمائیں گے۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ گناہ صغیرہ بھی ہوتے ہیں، کبیرہ بھی ہوتے ہیں۔ صغیرہ اور کبیرہ، یہ جو گناہ ہے اگر صغیرہ گناہ ہوں تو ہماری نیکی کرنے سے وہ صغیرہ گناہ ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جن گناہوں کا تعلق کبیرہ سے ہے، کبیرہ گناہ وہ جب تک انسان پشیمان ہو کر اپنے دل سے اس معاملے کو پکا کر کے کہ اے اللہ جو کیا ہے میں نے برا کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، جب تک یہ معاملہ نہیں چلاتا تو اس وقت تک اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ علماء نے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا ایک ترتیب بہت ساری اس کی تشریحات فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ جن گناہوں پر اللہ رب العزت نے سزا رکھی ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر ہے جسے ہم حد کہتے ہیں، یا وہ آخرت کے طور پہ ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے، اور جن کی سزا نہیں بتائی گئی تو وہ صغیرہ گناہ ہے۔ اسی کے ساتھ یہ دوسری تعریف علماء نے یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ ہر وہ گناہوں کو دیکھا جائے گا، دو گناہوں کو ملائیں گے، جو بڑا ہوگا اسے کبیرہ کہیں گے اور جو چھوٹا ہوگا اسے صغیرہ کہیں گے۔
اب قتل اور زخمی کرنے کے مقابلے میں ہم دیکھیں گے قتل کرنا کبیرہ گناہ ہو جائے گا اور زخمی کرنا اس کے مقابلے میں صغیرہ گناہ ہو گیا۔ اور اگر ہم زخمی کرنا اور صرف تھپڑ کے معاملے کو دیکھیں تو یہ زخمی کرنا کبیرہ گناہ ہو گیا اور ایسے ہی تھپڑ مار دینا یہ صغیرہ گناہ ہو گیا۔ اور اس کی علماء نے تیسرے انداز سے یہ تشریح کی ہے کہ کوئی صغیرہ اور کوئی کبیرہ نہیں ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، وہ خالق ہے، بس اس کے اور ہمارے درمیان میں ہر گناہ کبیرہ ہی کبیرہ ہے، اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، اس لیے ہمیں گناہوں سے دور ہو جانا چاہیے۔ ہمیں اگر ہم دیکھیں قرآن پاک ہمیں بہت سارے استغفار کے فائدے بتاتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیٹھے ہیں، ان کے پاس ایک بندے بھی بیٹھے ہیں، ایک بندہ آیا اپنے معاملات کی شکایت لے کر، اے حضرت جی میرے ہاں کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو استغفار کیا کر۔ ایک دوسرا بندہ آیا کہ حضرت میرے پاس میرا کوئی مال ہی نہیں ہے، اے کاش کہ میرے پاس مال ہو جاتا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تو بھی استغفار کیا کر۔ پھر تیسرا بندہ آیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر سے پانی کا چشمہ پھوٹے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ فرمایا تو استغفار کیا کر۔ پھر اس کے بعد آگے معاملہ چلا کہ میں چاہتا ہوں کہ بارش ہی نہیں ہو رہی، میرے باغات ایسے ہیں، تو ارشاد فرمایا تو بھی استغفار کیا کر۔ ہر آتا بندہ اپنے مسئلے تبدیل کرتا جا رہا ہے، امام حسن ایک ہی بات کو لیے بیٹھے ہیں، استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ وہ بندے چلے گئے، آ کر ساتھ بیٹھے بندے نے پوچھا اے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہر آتے بندے کو، ان کے مسئلے الگ الگ تھے، آپ نے صرف ایک ہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ تو استغفار کیا کر، اس کا کیا فائدہ؟ تو ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندے کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ اے حضرت ذرا نشاندہی آیت کی طرف فرما دیجئے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے اور لوگو، اے پیغمبر جی آپ اپنی قوم کو فرما دیجئے استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی توبہ کیا کرو، انہ کان غفارا، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بہترین قسم کی تم پہ بارش بھی برسائے گا، ویمددکم باموال، جو مال پیسے نہیں ہیں مال بھی دے گا، وبنین بیٹے بھی دے گا، ویجعل لکم جنات، بہترین باغات بھی، ویجعل لکم انہارا، اور جو چشمے والے ہیں وہ چشمے بھی ان کو عطا کرے گا۔ اب مسئلہ بہت سارے، حل ایک، اب ایک حل نے کتنے مسئلوں کو حل کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ قرآن پاک کے ہم فساد کو دیکھیں، ایک چیز ہے اگر ہم اپنے زندگی کے اندر استغفار اور توبہ رکھیں گے اور اس معاملے پر ساری زندگی ہم اپنے توبہ سے گزارے، ٹھیک ہے گناہ ہوتے ہیں، گناہ نہ ہونے والی ذات اللہ کی ہے، جس سے گناہ نہ ہو وہ انبیاء ہیں، جس سے گناہ نہ ہو وہ فرشتے ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، تبھی تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ توبہ استغفار کی ایک نشانی یہی ہے کہ ہم سے گناہ ہوں گے تو اب جیسے ہم ایجوکیشن سسٹم میں دیکھیں انہوں نے سپلی رکھی ہے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ہیں، کمی پیشی ہو جاتی ہے، چند ایک نالائق ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی سست ہے، کچھ بھی ہے، تو انہوں نے سپلی سسٹم رکھ لیا ہے۔ ان کے رکھنے کا مطلب ہی یہی ہے کیونکہ انسان سے پیپر فیل ہو جائیں گے، فلہذا انہیں ایک دوبارہ موقع دے دیا جاتا ہے۔ اچھا ان کی تو سال میں ایک سپلی ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب جب تو ہاتھ اٹھائے گا میں تجھے معاف کرتا جاؤں گا، جب جب تو مجھ سے معافی مانگتا جائے گا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ اگر ہم اس استغفار کو اپنی زندگی میں بسائیں گے، اللہ رب العزت ہماری دنیا بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بنائیں گے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اسلام کا معاملہ، اس کا فائدہ آخرت کے اعتبار سے ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اس کے فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمارے ان معاملوں کو بھی صاف کر دیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار کا جو معاملہ ہے وہ استغفار کرے جس سے گناہ ہوتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، ہم انبیاء کو دیکھتے ہیں وہ استغفار والے تھے، ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں وہ استغفار والے تھے، ہم اللہ والوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ استغفار والے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار اور توبہ کا تعلق صرف گناہ سے نہیں ہے بلکہ اس اعتبار سے بھی ہے۔ اب اگر کوئی نیک ہے وہ استغفار کر رہا ہے اور کوئی گنہگار ہے وہ بھی استغفار کر رہا ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں کیا فائدہ ہوگا؟ چلو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ گنہگار ہوگا وہ استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دیں گے، لیکن جو بندہ پہلے سے ہی صاف ستھرا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں ہے، تو یہ اگر استغفار کرے گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا گیا گناہگار توبہ استغفار کرے اللہ گناہ مٹائیں گے، اور اگر نیکوکار استغفار کرے گا اللہ رب العزت درجات بڑھائیں گے، ان کے عہدوں کو بڑھائیں گے، ان کے معاملات کو حل کریں گے، ان کو اللہ رب العزت رہتی دنیا کے اندر تسلی عطا فرمائیں گے، اور یہ تسلی بڑی عجیب چیز ہے۔ اور یہی تو ایک خزانہ ہے اللہ والوں کے پاس، ان کے پاس یہی تسلی ہی تو ہے کہ ان کے دل اللہ رب العزت ایسے مصیبتوں سے پاک کر دیتے ہیں انہیں اپنے مسئلے بھی حل جیسے لگتے ہیں، یہ اس مقام پہ شکر کر کے دکھاتے ہیں جہاں پہ ہمارے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ وہ ایک بزرگ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ارشاد فرمایا گیا تھا نا کہ حضرت آپ کی تو وقت کی حکومت آپ کی دشمن بنی ہوئی ہے، کیا کریں گے؟ کہا زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ قتل کریں گے، یہ مومن کے لیے شہادت ہے۔
اب وہ موت بتا رہے ہیں، یہ شہادت کی طرف پھیر رہے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ مجھے جلاوطن کر دیں گے نا، یہ مومن کے لیے اس کی سیر ہے، فصیروا فی الارض قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے۔ اور اگر قید کر لیں گے یہ جلوت ہے، اور جلوت کے اندر اللہ، یہ خلوت ہے، اور خلوت یعنی محفل تنہائی سے، محفل سے ہٹ کے جو تنہائی، اسے خلوت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے یہاں مومن کے لیے یہ سب سے بہترین طریقہ اور انداز اور جگہ اور وقت ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت سے وہ باتیں کر سکتے ہیں۔ وہ مصیبتیں بتاتے جا رہے تھے، اللہ والے ان کو نعمتوں میں گنواتے جا رہے تھے، تو ایسے بڑے دل کی تسلی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دشمن کا کوئی خوف نہیں رہتا، پھر اس کے بعد ہمارے مسئلے ہمارے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک گنہگار بندہ اللہ کے در پہ آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کتنے خوش ہوتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین انداز اور مثال سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک مسافر ہے، اس نے اپنا سارا کا سارا سامان جو ہے اپنے ایک بہترین قسم کی سواری کے اوپر رکھ لیا ہے، ایک جانور کے اوپر اس نے سارا سامان رکھ لیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ جا رہا ہے، جنگل کے اندر جا رہا ہے، اب اسے پتہ ہے کہ میں اپنے گھر سے بہت دور نکل چکا ہوں اور آئندہ منزل پہ میں پہنچا نہیں ہوں، اب یہ درمیان کے اندر میرا ساز و سامان ہے، ساری چیز میری سواری، اور سواری کے اوپر میرا جو سامان ہے وہی ساری چیزیں ہیں، اسی کے اندر ہی کھانا اور زاد راہ رکھا ہوا ہے، تو اچانک یہ گم جاتی ہے، یہ گمتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اس کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، پوری تلاش کر کے آ کے یہ تھک ہار کے، ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اب میری بچ نہیں، اب میں نے زندہ نہیں رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ میری سواری چلی گئی، اب میں پیچھے گھر کو آ نہیں سکتا، اگلی منزل میری آئی نہیں ہے، اور کھانے پینے کا سامان میرا ادھر ہی تھا۔ اب یہ مایوس ہو کے ہر جگہ سے گھوم کے دوبارہ اپنی جگہ پہ آ کے سو جاتا ہے، اور اس نیت سے سو جاتا ہے کہ بس اب میری نیند، میری ہمیشہ کے لیے نیند موت کی صورت بن جائے گی۔ اس پہ جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے کہ اسے تو اس کی سواری دوبارہ اس کے پاس کھڑی ہوئی ملتی ہے، یہ جب اس سواری کو دیکھ کر خود ہی انسان اندازہ لگے کہ کتنا خوش ہوگا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہ بندہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کہ گنہگار بندے کے توبہ پہ اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ ایسا سخی ہمیں بادشاہ ملا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری توبہ، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم توبہ نہیں کر رہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم استغفار نہیں کر رہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں دروازے کھلے ہیں، اے بندے تو گناہ کرتا جا اور معافی مانگتا جا، جب جب تو نے مجھ سے ہاتھ اٹھا کے توبہ کی میں نے تب تب تمہارے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ جب تک یہاں تک غرغرے کا حلم نہیں آتا، جب تک کہ سکرات الموت نہیں آتے، جب تک کہ ایک ایسا عالم کہ تم آخرت کے دروازوں کو کھول کے اندر نہیں جا چکے نا، اس وقت تک جب جب تم نے مجھ سے گناہوں کی توبہ کرنی ہے میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ ایک ایسے سخی سے ہمارا پالا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ پر توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے گویا جیسے اس نے تو گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں نا کہ اگر کوئی بندہ کوئی مسئلے میں الجھ جائے، اس کے یہاں FIR کاٹی جائے، تو پھر جو دو بندے ہوتے ہیں ان کی آپس میں صلح ہو جائے، لیکن FIR میں نام باقی ہوتا ہے، کاٹ لیا جاتا ہے لیکن ایز اے ریکارڈ اپنے پاس باقی رکھ لیا جاتا ہے۔ جب کوئی چور ہے، وہ چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے بعد پکڑا گیا ہے، تو اب دوبارہ تھانے میں اس کا نام ہے، یہ باہر آتا ہے، دوبارہ اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے، پہلے داڑھی نہیں تھی اب داڑھی رکھ لی، پہلے سر ننگا تھا اب اس نے پگڑی پہن لی ہے، اب اس کے 4 مہینے لگ چکے ہیں، اب وہ اللہ رب العزت کے ہاں بالکل مکمل مقرب بندہ بن چکا ہے، لیکن ان کے یہاں ان کا نام باقی ہے۔ جب بھی اس محلے میں چوری ہوگی تو یہ پولیس پہلے انہی کے پاس آئے گی۔ ایک واقعہ بھی ایسے ہوا تھا کہ ایک بندہ، ہمارے ایک ساتھی سے ہی اسی بات پہ ملاقات ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں اپنا اب علاقہ بدل چکا ہوں۔ کہا کیوں؟ تو کہا پہلے میں چور تھا، محلے میں چوری کے انداز سے میں مشہور تھا، لوگ اپنی چیزیں مجھ سے چھپایا کرتے تھے، ہر ایک انداز مجھ سے دور رکھا کرتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دل بدلا، میں نے تبلیغ میں 4 مہینے لگائے، پھر اس کے بعد دل بدلا، زندگی بدلی، معاملات بدلے۔ اب بھی جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے پولیس پہلے میرے دروازے پہ آتی ہے۔ اب دیکھو میرا دل صاف، اب میں معاملات سے بالکل کٹ چکا، اب مجھے خود چوری سے ڈر لگتا ہے، حتیٰ کہ میں نے اپنے ذہن میں ایک جگہ بیٹھ کے یہ ریکارڈ بنایا تھا، جس کی میں نے جتنی چوری کیا میں ان کی چیز توبہ سے، استغفار سے رو کے ان کے حقوق کو میں نے واپس کیا ہے۔ میں نے کہا یار مجھے پتہ نہیں تھا کہ آخرت بھی ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت سے بھی میری پوچھ ہونی ہے، اب میں اپنی زندگی کو بدل چکا ہوں، فلہذا تم بھی مجھے اللہ کے لیے معاف کرو۔ لیکن انہوں نے ایک ریکارڈ ہے، ایک قانون ہوتا ہی ایسے ہے، ان کے اوپر بلیم نہیں ہے، بات یہ کہ طریقہ کار ایسے ہوتا ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم توبہ کرو گے نا، اللہ رب العزت تمہارے یہاں FIR کے نشان کو بھی کاٹ کے رکھتے ہیں، وہاں تمہارا نشان نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے بالکل صاف ستھرے ہو کر تم نے آگے آنا ہے۔ اے اللہ، آپ کے یہاں جو ایک مشینیں، جو ترازو ہوتے ہیں تولنے کے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نامہ اعمال میں وزن ہوگا کہاں ہے؟ ہماری نماز کا، ہمارے حج کا، ہمارے زکوٰۃ کا، ہمارے اخلاق کا، ہمارے طریقہ کار کے، ہمارے سمجھداری کے، سارے معاملات کے وہ جو ہے ایک ترازو، اس کے پلڑے کے اندر جو چیز رکھی جاتی ہے وہ بہترین انداز سے تولی جاتی ہے۔ ادھر فرمایا گیا، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ارشاد فرماتے ہیں لیکن ترازو میں ایک ایسا میزان بھی ہے
کہ ایک چیز ہے کہ وہ بھی تولنے سے قاصر ہو جاتا ہے. جیسے یہاں آج کے کوئی اتنا لمبا حساب ہو تو کیلکولیٹر بھی جواب دے جاتا ہے, تو وہاں پہ ترازو بھی ایک جگہ پہ جا کے ترازو جواب دے جاتا ہے, وہ تول نہیں سکتا, اس کا اتنا بھاری اور اعلیٰ وزن ہوتا ہے. اے حضرت جی کیا فرمایا, جب مومن اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آنکھ سے آنسو بہاتا ہے, اس آنسو کی اتنی بڑی قدر و قیمت اور وزن ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ مشین بھی اسے تول نہیں سکتی. اتنا بڑا ایک نظام اور بہتر انداز. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی, اے اللہ آپ کا گنہگار اور نیکوں کے یہاں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اے موسیٰ, جب مجھے میرا نیک بندہ پکارتا ہے تو میں جواب میں ایک بار لبیک یا عبدی, کہ اے بندے میں حاضر ہوں کہتا ہوں, لیکن جب گنہگار بندہ مجھ سے پکارتا ہے نا تو میں اسے اپنے جواب میں 3 مرتبہ رپلائی کر کے کہتا ہوں لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, حاضر ہوں بندے حکم کر, اے میرے بندے تو بات کر, میں نے تیرے معاملے کو پورا کرنا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں بخشنے کے اوپر تیار ہیں, تو کیوں نہ ہم بھی ایک قدم آگے بڑھا کے اللہ رب العزت کے اس پیکیج کو لے لیں. کیونکہ آج ایک آنسو کے قطرے, اس سے بھی کم صرف ہاتھ کے اٹھانے, اس سے بھی کم صرف زبان کے بولنے, اس سے بھی کم اگر دل نادم ہو چکا ہے, اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. لیکن کل قیامت کے دن ایک ایسا انداز ہوگا کہ اگر اس وقت ہم اپنا پورا کا پورا ایک ساری زندگی پورے آسمان و زمین خرید کر بھی اللہ رب العزت کو ایز فدیہ میں دیں تو کوئی توبہ نہیں ہے, کوئی قبول نہیں ہے. ارشاد فرمایا گیا ہے, حضرات فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا کہ جتنا ایک مومن کی توبہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے, جتنا جلدی. تو اگر ہم توبہ کی زندگی کو آگے لے کر چلیں گے, اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں گے. یہ ہماری سستیاں ہوتی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیطان درمیان میں آ جاتا ہے, کیوں توبہ کر رہے ہو, کیا ضرورت ہے اس کی, اگر تم توبہ کرو گے کل کو تو دوبارہ تم نے گناہ کر لینے. پھر اس کے بعد ایسی چیزوں سے وساوس میں ڈال کے جو موجودہ گناہ ہوتے ہیں اس سے بھی توبہ نہیں کرواتا. حالانکہ یہی تو انسان کی ایک شان ہے کہ اس سے گناہ ہوتے, بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے, لوگوں تمہیں خبر ہے کہ اگر تم پر ایک ایسا زمانہ آ جائے کائنات کے اندر کوئی گنہگار بھی باقی نہ رہے, تمہیں خبر ہے میں نے کیا کرنا ہے, اللہ کیا کرنا ہے, کہ سب کو مار دوں گا. اللہ یہ کیا کہ نیک ہیں, اچھے ہیں, آپ کے حکم کو مان رہے ہیں اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, دیکھو دنیا کے اندر یہ نیک ہیں, میں نے ان کو گناہوں سے روکا, یہ رکے ہوئے تھے. اب نیکوں کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ جنت. فلہذا اس کا دنیا کے اندر رہنے کا کیا فائدہ کہ یہ دوبارہ چلے جائیں جنت کے اندر, میں پوری مخلوق کو اپنے پاس بلا لوں گا مار کر. اے اللہ پھر کیا کریں گے؟ کہا پھر میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کروں گا, چند ایک نیک بھی ہوں گے, چند ایک گنہگار بھی ہوں گے. پھر اس کے بعد وہ گنہگار میرے در پہ آئیں گے, آنسو بہائیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے, بول کے مجھ سے معافی مانگیں گے, تو میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا. اللہ رب العزت کی ایسی رحمت اور ایسی ایک انداز ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتے, کہ جب بھی تم نے مجھ سے ہاتھ اٹھانے ہیں, چاہے وہ رات ہے چاہے وہ دن ہے. ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں نا کہ اوقات کار فلاں سے فلاں وقت, اس وقت سے ہٹ کے اگر تم نے بات کی ہم تمہاری نہیں سنیں گے, اس وقت سے ہٹ کے تم نے کاغذات ہمارے پاس لے کر آئے, ہم نے تمہارے جمع نہیں کرنے. اے میرے بندے, دن ہو یا رات, سردی ہو یا گرمی, خوشی ہو یا غم, جب تم نے مجھے پکارنا ہے تو تمہاری آواز مجھ تک آتی ہے. اور اے بندے تجھے خبر نہیں ہے کہ ہم تمہارے کتنے قریب ہیں. جب تم بولتے ہو نا, ابھی تمہارے دل میں ایک بات ہے وہ ہم جانتے ہیں, یہ بات کم ہے, اب جو تمہیں بھی نہیں پتا کہ اگلے لمحے تمہارے دل میں کیا بات آنی ہے وہ ہم جانتے ہیں. اتنا قریب وہ رب ہے کہ اگر ہم ان کی بات کو, بلکہ یہ ہے کہ یہ تو زبان کا اظہار تو لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ میں جو میرے دل کی چاہت ہے وہ, کیونکہ میرے دل کی چاہت ڈائریکٹ انسان نہیں سمجھ سکتا, زبان سے بولیں گے تو اگلا سمجھے گا. لیکن اللہ رب العزت کے یہاں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف دل ایک نادم پشیمان ہو چکا ہے تو اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یہ جو اثر ہوتا ہے نا, کیونکہ ہم مٹی اور پانی سے بنے ہیں, مٹی اور پانی اثر قبول کرتا ہے. یہ پانی ہے, اگر ہم نے اس کے اندر بلیو انک ڈال دیا تو وہ نیلا ہو گیا, کالی ڈال دی تو کالا ہو گیا. اسی طرح مٹی ہے, پانی ڈال دیا تو وہ کیچڑ بن گیا. تو یہ اثر ہے, قبول کرتا ہے. اس لیے انسان یہ بھی اثر قبول کرتا ہے, سردی گرمی, اسی طرح اچھائی برائی, یہ چیزیں ہیں. اچھائی پہ اور لطیفوں پہ ہنسنا, برائی پہ غمگین ہونا, اچھائی پہ خوش ہونا, اور اسی طرح. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں, اور اگر کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے تو ہمارا دل نہیں چاہتا کہ اسے جلدی معاف کریں. کیوں؟ ہم جس سے بنے ہیں وہ اثر قبول کرتے ہیں, اور وہی اثر کا اثر ہمارے اندر بھی ایز اثر ہے. لیکن اللہ رب العزت ان اثروں سے پاک ہے. تبھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, اے بندے تو اپنے گناہوں کو بھر دے, اور اس انداز سے بھر کے مکمل دنیا تو اپنے گناہوں سے بھر دے, اور آسمان کی چھت کو لگا دے. پھر اس کے بعد ایک صدقے دل سے ایک بار تو نے توبہ کی, میں نے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا ہے. اور نہ صرف اتنا, بلکہ میں نے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے تمہیں بتانے لگا ہوں کہ ولا ابالی, مجھے اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہتر انداز یہی ہے کہ انسان روز 2 رکعت نماز توبہ پڑھ لیا کرے,
رات کو سوتے ہوئے اس سے پہلے یا عشاء کی نماز کے وقت انسان 2 رکعت نماز نفل ایز اے توبہ پڑھ لے کہ اللہ میری ساری زندگی کے گناہوں کو مجھے معاف کر دے، جو میں نے جو کچھ بھی کیا ہے تو اللہ رب العزت وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اے حضرت جی اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری اس وقت موت آ گئی نا، ساری زندگی کی تمہارے گناہ معاف ہوں گے، بس توبہ کے بعد جو تم نے چند لمحے اللہ رب العزت کے یہاں زندگی گزاری ہے اس دنیا کے اندر، بس اسی کی پوچھ ہوگی، باقی تو اللہ رب العزت معاف کر چکے ہوں گے۔ اگر ہم روز اپنی یہ عادت بنا لیں کہ روز ہم تقریباً مدرسے کے میں 4تھے سال میں تھا، وہاں پہ ہمیں استاد جی نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے، تو اسی وقت سے اگر ایک انسان توبہ کا ایک تہیہ کر لے کہ میں نے روز 2 رکعت نماز نفل ایز اے توبہ، اس نیت سے کہ اللہ میں اپنی ساری زندگی کے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں اگر وہ ہماری نہیں سنتا تو تب نہ جائیں، لیکن جس کو ہم سنا رہے ہیں وہ تو اعلیٰ ذات ہے، اس نے تو سننا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں رکنا نہیں چاہیے۔ جب جس نے قبول کرنا ہے وہ قبول کرنے پہ راضی ہے تو پھر اس کے بعد ہم کیوں پیچھے ہٹیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ فائدہ ہی ہمارا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر انسان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا نا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں گناہوں سے توبہ بھی نہیں کر رہا اور میرے لیے تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے، سارے مزے کے مزے ہیں اور مجھے کوئی مصیبت بھی نہیں آئی، تو پھر اس کے بعد یہ بات یاد رکھنا، ان گناہوں کی نحوست کا اثر وہ جب قریب مرنے کے آتے ہیں نا، اس وقت یہ گناہوں کی گٹھڑیاں ہمارے قریب ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا پتہ کہ کس انداز پہ خاتمہ ہو۔ تو گنہگار بندہ اگر اللہ نے اسے چھوڑا ہوا ہے اس ڈھیل کو غلط چیز نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے یہ چاہ رکھا ہے، بلکہ ایک اللہ والے سے بات ہوئی تھی تو ایک وہی وہ ارشاد ان کے ایک دوست کی بات ہم نے کی کہ ان کے یہاں ایسا ایسا معاملہ ہے، تو فرمایا گیا کہ کیا تم نے یہ بات دیکھی ہے کہ کافر اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور ہیں بھی مزے میں، اور مومن رب کی فرما برداری بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے یہاں تھوڑی تھوڑی تکلیف بھی سب باقی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ گناہ بھی کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں نا کہ ہمارا انداز بھی لوگوں کے ساتھ 2 قسم کا ہے۔ ایک قسم کے وہ بندے ہوتے ہیں جو ضدی ہوتے ہیں، ایک بار ہم نے ان کو سمجھایا، ہم نے دیکھا کہ اپنی یہ انداز پہ نہیں آ رہا تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسا کرتے پھرے وہ اپنے کام سے کام جانے۔ اور دوسرے قسم کا ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو مخلص ہوتا ہے، ہمارا پیارا ہوتا ہے، جب بھی الٹ کام کرتا ہے تو ہم اسے روک دیتے ہیں، تب ہم اسے غصہ کرتے ہیں، تب ہم اسے آنکھ دکھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے یہاں بھی مومن ہیں اللہ کو پیارے ہیں، کافر ہیں اللہ کو قطعاً پیارے نہیں ہیں، تو تبھی اللہ رب العزت نے ان کو ڈھیل دے کے چھوڑ رکھا ہے۔ جب اکٹھے آؤ گے تو قیامت کے دن ہم تمہارے ساتھ حساب کتاب کر لیں گے۔ اور اے مومن، جب تمہارا معاملہ آتا ہے نا تو پھر ہم غیرت میں آ جاتے ہیں، جب تم ہماری نافرمانی کرتے ہو نا تو ہم تمہیں اس وجہ سے تکلیف میں ڈالتے ہیں کہ دوبارہ پلٹ کے ہمارے پاس ہو، تو گویا ہماری تکلیف بھی نفع ہے، ہمارا نقصان بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کائنات کے اندر انسان 2 حالتوں میں سے ایک حالت کے اندر تو ضرور ہے، یا تو فائدے کے اندر ہے یا تو نقصان کے اندر ہے۔ اب اگر اللہ رب العزت نے ہمیں فائدوں کے اندر بھی آداب بتائے ہیں، نقصان کے اندر کے بھی آداب بتائے ہیں۔ اگر انسان کو نفع ہے، نعمت آ رہی ہے تو نعمت کے اوپر شکر ہوتا ہے، اور اگر مصیبت آ رہی ہے تو مصیبت کے اوپر صبر ہوتا ہے۔ اب جب نعمت ہوگی ہم شکر کریں گے، اللہ رب العزت شکر کرنے والے میں لکھ کر ہمیں ثواب دیں گے، اور مصیبت ہے، مصیبت کے اوپر صبر کر رہے ہیں تو صابری ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نا کہ تم شاکری بنو شکر کرنے والے، یا صابری بنو صبر کرنے والے، ہمارے یہاں تم اچھے ہو، اور کل قیامت کے دن ان کا ہمارے یہاں بڑا ایک پروٹوکول ہوگا، ہم ان کو عزت سے نوازیں گے۔ بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کو ہم دیکھیں تو علماء لکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر ایز اے کریکٹر، ایز اے کام کرنے کے لحاظ سے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ نمبر 1 وہ بندہ کہ جو ٹوٹلی گنہگار ہے، ہر وقت گناہوں کی دنیا کے اندر اترا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا وہ جو ہر وقت مسجد کی اینٹ ہے، زبردست قسم کا اللہ کا ولی ہے، ہر معاملے میں ٹھیک انداز کو باقی رکھتا ہے، اور ان کے درمیان کا تیسرا بندہ کہ جو تھوڑے تھوڑے گناہ بھی کر لیتا ہے اور جو تھوڑی تھوڑی کبھی نیکیاں بھی کر لیتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ ہمیشہ گنہگار ہی اللہ کے یہاں کہلاتا ہے، اور جو نیکوکار ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، نیکیاں کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے یہ ہمیشہ نیکوکاروں کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال اٹھا، گنہگار ہے، گناہوں کی وجہ سے گناہ گار ہی شامل اور اسی کی لسٹ کے اندر، اور جو نیک ہے وہ نیکوکاروں کی لسٹ کے اندر کیونکہ وہ نیکیاں کر رہا ہے۔ لیکن اے حضرت ہمیں یہ بتائیے کہ جو درمیانہ معاملہ ہے کہ ایک ایسا بندہ ہے جو گناہ بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، ان کے اگر ہم گناہوں کو دیکھیں تو ان کا ایک شمار گنہگاروں میں ہو، اگر ہم ان کی نیکی کو دیکھیں تو ان کا شمار نیکوکاروں میں ہو، اے حضرت جی ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کن میں ہے، گنہگاروں میں ہے یا نیکوکاروں میں ہے؟ ارشاد فرمایا اگر ہم دیکھیں، اگر یہ گناہ کرتا ہے، ان کے گناہ کی طرف دیکھیں تو گناہوں پر
یہ بات ہے گناہوں پر اللہ کا غضب آتا ہے، اور اگر ہم ان کی نیکیوں کو دیکھیں تو اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت اور غضب کو ملاؤ تو اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بڑھ جاتی ہے، فلہٰذا اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے بڑھ گئے ہیں، یہ بھی دوسری قسم یہ نیکوکاروں کے اندر آ گئے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کے یہاں اچھوں میں شمار ہو گئے۔ اب اگر انسان توبہ کرے تو نیک، اور اگر نیک ہے پھر بھی نیک، تو گویا ہمارا نقصان بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، فائدے سے بھرا ہوا ہے۔ ہم اگر اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کو اپنے انداز میں اس انداز سے باقی رکھیں گے تو دنیا بھی بھلی بنے گی، آخرت بھی بھلی بنے گی، ہم اچھوں میں شمار ہوں گے۔ اور متقی بندہ، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ متقیوں کے لیے جنت ہے، متقیوں کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے، راضی ہوں گے۔ متقی صرف وہ بندہ نہیں ہے کہ جو گناہ نہ کرے، متقی وہ بھی ہے جو گناہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد توبہ کر لیا کرے، گناہ ہو جائے پھر اس کے بعد توبہ کر لیا کرے، اور توبہ کی نیت بھی صاف ہو۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک بندے نے اس وجہ سے برے کام سے روکا ہوا ہے کہ وہ حکومت کے ڈر سے روکا ہوا ہے، وہ اپنے بڑوں کے ڈر سے روکا ہوا ہے، تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے، یہ کوئی اسے ثواب نہیں مل رہا۔ مثلا ایک بندہ شراب سے اس لیے روکا ہوا ہے کیونکہ وقت کی حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے، اب اگر میں شراب پیوں گا، وہ کہتا ہے کہ اگر شراب میں نے پی لی تو مجھے وقت کی حکومت پکڑے گی، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ استغفار نہیں ہے۔ ایک بندہ اس وجہ سے کسی کو قتل نہیں کرتا کیونکہ اگر میں نے قتل کیا تو مجھے وقت کی حکومت جیل میں ڈالے گی یا بدلے میں قصاصاً قتل کیا جاؤں گا، یہ توبہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان برائی سے رکے، یہ توبہ میں ایک بات ہے، استغفار میں ایک بات ہے، اور دوسری یہ ہے کہ میں اس وجہ سے رکوں کہ مجھے میرے اللہ نے روکا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ میں اگر لوگوں کے ہاں برا ہو جاؤں گا، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو اسی وجہ سے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے، پھر اس کے بعد استغفار کرنے پر اللہ رب العزت کے ہاں وہ اتنا اچھا بندہ بن جاتا ہے کہ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کے یہاں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف تو کرتے ہی ہیں بلکہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا جانا کسی ایک بستی میں ہوا، تو راستے میں میرا سردی کے دن تھے، میرا ایک اسٹیشن منزل آئی، تو میں نے سوچا میں نے یہاں پہ میں رات گزار لوں۔ اس رات گزارنے میں نے یہ انداز رکھا، میں نے کہا چلو اس مسجد کے اندر رہ لوں گا۔ تو ادھر جیسے ہی مسجد کا ایک معاملہ چلا، مسجد کا وقت عشاء کی نماز ہو گئی تو مؤذن میرے قریب آ گئے، کہا بڑے میاں تم یہاں سے باہر نکلو کہ ہم نے مسجد کو بند رکھنا ہے اور حالات ایسے ہیں، اس لیے آپ باہر چلے جائیے، اگر آپ ایز اے مسافر ہیں تو کسی اور جگہ رہ لیجئے، یہاں پہ ہم نے مسجد کو بند کرنا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میں اپنے گھر سے دور آ چکا ہوں، سردی کا وقت ہے، راتیں لمبی ہیں، تکلیف کا سامنا ہے، اور جو میرا ٹھکانہ تھا وہ انہوں نے بند کر کے رکھ دیا ہے، تو اب میں کیا کروں گا؟ تو یہ فرماتے ہیں چلو میں نے اللہ پہ رکھی اور میں مسجد سے باہر نکل آیا، تو میں نے باہر دیکھا ایک تندوری ہے اور وہ تندور کے اندر روٹیاں لگا رہا تھا، نوجوان سا بندہ تھا، تو میں اس کے قریب ہو گیا، میں نے کہا چلو میں اسی کے پاس جتنا وقت ہوتا ہے وہ گزار لیتا ہوں کہ تپش کی تپش بھی لگے گی، جو سردی کا اثر ہے وہ بھی زائل ہوتا رہے گا، اور جو اس سے بعد دعوت اللہ رسول کی وہ بھی کر لوں گا۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں اس کے قریب جیسے ہی ہوا تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی وہ بچہ آٹے سے ایک روٹی کا حصہ بناتا ہے اور وہ اندر لگاتا ہے اور باہر نکالتا ہے، ہر کام پہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، ہر کام استغفر اللہ کر کے پھر اس کے بعد وہ کرتا ہے۔ میں اس نوجوان سے بڑا حیران ہوا، کہا بیٹا یہ کیا معاملہ؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یہ میری ماں نے ایسی تربیت کی ہے، اور اسی کے ساتھ میرا کتنے عرصے سے یہ ایک میرا انداز چلا آ رہا ہے کہ جب بھی میں کوئی قدم اٹھاتا ہوں تو میں اپنے استغفار سے اٹھاتا ہوں، جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں اس سے استغفار کرتا ہوں۔ کہا اس کا کیا فائدہ ہوا بیٹا؟ کہا حضرت جی میرا فائدہ یہ ہوا، میں نے یہ خود اپنے انداز سے یہ محسوس کیا ہے کہ میں جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ رب العزت میرے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اور ادھر اتنا کافی نہیں ہے بلکہ کہا تیری کوئی خواہش بھی؟ کہا بس ایک خواہش رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا تھا، ایک وقت کے امام ہے جس کا نام احمد بن حنبل ہے، اور میں دن رات یہاں پہ کاموں کے اندر لگا رہتا ہوں اور ان کی بستی دور ہے، میں ان کے قریب نہیں جا سکتا، تو اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا اے اللہ میں اگر امام حنبل کے قریب نہیں جا سکتا، تیری اتنی تو رحمت ہے کہ تو اسے میرے قریب لے کر آ جائے۔ وہ اٹھتے ہیں اور ان کے ماتھے کو چوم کو کہتے ہیں بیٹا اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لیا، میں امام احمد بن حنبل ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہمارے یہاں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا ارشاد فرمائی تھی نا کہ اللہ مجھے تو شہادت کی موت عطا فرما اور اس مدینے کے اندر عطا فرما۔ اب یہ دو دعائیں الگ الگ تھیں، اگر شہادت کی موت چاہیے تو میدان جہاد میں عمر کو جانا پڑتا، اور اگر مسجد نبوی کے اندر موت چاہتے ہیں تو پھر باہر نہیں نکلیں گے۔ اب باہر نہیں نکلیں گے شہادت کیسی؟ اگر شہادت لیتے ہیں تو پھر دفن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کیسے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ رب العزت نے ایسے دعا کو قبول فرمایا کہ یہاں پہ نماز کے اندر ایک دشمن آیا اور انہوں نے خنجر مارا اور شہید ہوئے۔ اب شہادت کی شہادت ہوئی ہے اور اسی جگہ دفن بھی ہوئے ہیں، تو دونوں اندازوں کو اللہ رب العزت نے باقی رکھا ہے۔ اللہ کے یہاں نیک بندے بڑے اچھے ہوتے ہیں، زبردست ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے یہاں غیرت کھاتے ہیں۔
حدیث پاک میں آتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں چند ایک نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کام ویسے ہوتا تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ بندہ قسم اٹھا لینا وہ کام ویسے ہی اللہ رب العزت کر دیتے ہیں۔ اب مثلا کہ یار وہ بندہ وہاں پہ آیا ہوا تھا، تو اگر نیک بندہ قسم اٹھا لے، حالانکہ وہ اپنی ایک لا علمی کی بنیاد پہ کہہ رہے وہ وہاں پہ آیا نہیں ہوتا، اگر یہ قسم کھا لے تو اللہ رب العزت اس انداز سے کہ وہ بندے کو اس کا ایسا کام بناتے ہیں کہ وہ وہیں پہ موجود ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنی دنیا کے اندر زندگی کے اندر کیوں توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں نے گردن جھکا لی، اے اللہ میں جھک گیا، میں نے اپنی غلطی مان لی، اے اللہ جو مجھ سے ہو سکا جو میں نے کیا وہ غلط کیا تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اب آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ علماء لکھتے ہیں دل سے توبہ نہ صحیح، صرف منہ سے توبہ کے الفاظ کہنا بھی برکت سے خالی نہیں ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد ان کے ایک شاگرد تھے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے حضرت جی کے خلیفہ میں سے خلفاء میں سے خلیفہ تھے۔ وہ اپنا ایک واقعہ بتانے لگے کہ ہمارا گھرانہ الحمدللہ بڑا پاک تھا، نیک تھا، اللہ والوں جیسا تھا، تو ہماری جتنی بھی بیٹیاں تھیں، ہمارے جتنے بھی بیٹے تھے، وہ سارے کے سارے یا تو علماء میں سے تھے یا علماء میں سے نہیں تو صلحاء میں سے تو تھے ہی تھے، نیکوکاروں میں سے تو تھے ہی تھے۔ لیکن ایک ان میں سے بچہ بیٹا ہمارا باہر نکلا اور فرانس گیا یا کسی ایسے ملک میں گیا، تو وہاں پہ وہ اتنا انداز اپنا اسلام سے دور کر چکا تھا کہ اب نہ صرف وہ مسلمان نہیں رہا بلکہ دہریہ بھی بن چکا تھا، اللہ رب العزت کو بھی اب نہیں مانتا اس انداز میں۔ تو میں ہر وقت اپنی بیوی سے کہتا کہ ہمارا گھرانہ علماء کا گھرانہ ہے، ہمارا گھرانہ نیک گھرانہ ہے، اب کیا ہوگا کہ یہ تو دنیا اور آخرت اس بچے کی خوار ہو جائے گی اور ہمارے خاندان کے اندر بدنامی علیحدہ، تو اے اللہ، ہم ہر وقت دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت وہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے نا بحث مباحثے بھی کرتا تھا، کون اللہ ہے، کیا وجود ہے اس کا، سارے کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ اس طرح ہے کہ جو ہمارے حضرت جی آتے ہیں نا، تو ان کے قریب ہم ان کو بتا دیں، ہم ان کے قریب ان کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے سطر کو، اپنے جسم کو ڈھانک کے رکھتا ہے، لیکن جب کوئی بیماری ہو تو ڈاکٹر کے سامنے کھولنا ایک ایسا مجبوری بن جاتا ہے، تو ہم بھی اپنا مسئلہ اپنے حضرت جی کے سامنے رکھیں گے۔ تو وہ حضرت جی خلیفہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارے حضرت جی ہمارے گھر میں تشریف لائے تو ہم نے اپنا مسئلہ ان سے ڈسکس کیا کہ حضرت آپ ہمارے سارے بیٹوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ والے ہیں، ہماری ساری بچیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی حکم کوئی پابند، با پردہ، با حیا وغیرہ جو بھی، لیکن ایک جو ہمارا بچہ تھا وہ جو باہر گیا تھا اب وہ دہریہ بن چکا ہے، کہا زیادہ نہیں تو اسے مجھ سے ملاؤ۔ تو وہ بیٹے کو بلائے تو بیٹا نہ آئے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نہیں آنا چاہتا، ان کے پاس نہیں ملنا چاہتا، میری ملاقات، میں بالکل ان سے بیزار ہوں، فلہٰذا جب میں اللہ کو نہیں مانتا تو تمہارے یہ اللہ والے ہیں، تم انہیں اللہ والے کہتے ہو تو میں ان سے کیوں ملوں؟ تو حضرت جی خود اٹھ کے آئے، فرمایا کہ بیٹا تم مجھ سے مل تو لو، میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہنا، صرف میرے ساتھ چند ایک باتیں ہیں وہ دہرا لو، پھر اس کے بعد جو کرتے پھرا۔ کہا بس یہی کچھ کام ہے، پھر تو تنگ نہیں کریں گے؟ کہا بالکل بھی تنگ نہیں کریں گے، بس جو میں کہتا ہوں وہ زبان سے خیر دل کی نیت نہ رکھو، صرف اتنا ہی کہہ دو، پھر اس کے بعد تم جانو تمہارے کام جانے، ہم تمہیں آزاد ہی رکھیں گے۔ کہا کیا؟ انہیں کلمات توبہ پڑھائے، توبہ کے استغفار کے کلمات پڑھانے کے بعد وہ بندہ دوبارہ چلا گیا، حضرت جی بھی چلے گئے۔ پھر دوبارہ ایک وقت آتا ہے کہ جب حضرت جی ان کے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو یہ جو بچہ تھا حضرت جی کے آنے پہ ہمیشہ باہر نکل جایا کرتا تھا۔ اس بار جب حضرت جی آئے تو فرمایا انہوں نے اس بچے نے کہا اپنے والدین کو، امی جان اب جو حضرت جی آ رہے ہیں نا تو میں ان کے پاس رہوں گا، اب ان کے قریب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ حضرت جی آئے، آئندہ کے بعد کہا حضرت اب میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ ہوتے 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 نہ صرف وہ دہریہ، اب وہ مسلمان بن گیا، منہ پہ داڑھی بھی آ گئی اور پگڑی بھی سج گئی، اور پھر اس کے بعد وہ عالم بھی بنا، اور اس انداز سے بنا کہ حضرت جی نے اپنی خلافت بھی ان کو عطا کی۔ اس صرف زبان سے چند الفاظ کی اتنی قدر و قیمت ہے، پھر اسے یہاں پہ اتاریں گے تو پھر اللہ رب العزت ہمارے لیے کیا بہتر انداز باقی رکھیں گے۔ یہ ہماری ایک بہترین دنیا ہوتی ہے کہ جب انسان اس کے قریب ہوتا ہے اللہ رب العزت ہماری رات کو بھی دن جیسا روشن بناتے ہیں، ہمارے مسئلوں کو حل کی صورت دیتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں۔ ہم یہ ہماری آج اللہ رب العزت کے یہاں چند ایک چھوٹی سی جنگ چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں نعمت دے گا تو ہم تیرا شکر کریں گے، لیکن قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمت دوں گا۔ اسی طرح کس طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرا نعمت کا شکر کرو، شکر کرو گے تو نعمت دوں گا۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ نعمت دو گے تو شکر کریں گے۔ یہ چھوٹی سی جنگ ہے، ہم اپنی ترتیب کو الٹ کر لیں، اے اللہ نعمت نہیں بھی تو ہم نے شکر کرنا۔ اور کس نے کہا ہے کہ نعمتیں نہیں ہیں؟ اگر ہم اپنے وجود پہ بیٹھنے، اگر صحیح نگاہ سے دیکھنے بیٹھ جائیں نا تو عمر گزر جائے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گنتی ختم کر بیٹھو گے، میری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ کس سے دیکھو گے؟ کس سے سوچو گے؟ آنکھ سے میری نعمتوں کو دیکھو گے، وہ آنکھ بھی میری نعمت دی ہوئی ہے۔ کس سے سوچو گے؟ ذہن وہ میرا دیا ہوا ہے، وہ نعمت ہے۔ کس چیز سے لکھو گے؟ ہاتھ سے، وہ میرا دیا ہوا ہے۔
قلم سے وہ میری دی ہوئی ہے، یہ میری نعمتیں ہیں. تم اگر میری نعمتوں کے ذریعے سے شمار کرو گے گنتیاں، اور وہ جو ختم ہوگی نا گنتی، وہ بھی میری نعمتوں میں ایک نعمت. کیا چیز ہے یہ انداز اپنی زندگی میں ہم جب بھی باقی رکھیں گے، اللہ رب العزت کے یہاں نیک بنیں گے، اچھے بنیں گے. ہاں، اللہ رب العزت ہم سے کبھی بھی نتیجے نہیں مانگتے کہ تو نے ایسے کر کے لانا ہے، تو نے اتنی ڈگریاں لے کر آنی ہے، تو نے اتنے % مارکس لے کے آنے ہیں. دنیا جیسا ہمارا اللہ کے یہاں نظام نہیں ہے. بس اللہ رب العزت کبھی باتیں کرتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے دنیا کے لحاظ سے، وگرنہ اس کی رحمت کچھ اور ہی ہے. مکمل قرآن میں اللہ رب العزت نے جنت بیان کی ہے. حدیث پاک کو دیکھیں، مکمل حدیث پاک میں دا چیپٹر آف ہیون، جنت کے مکمل باب ہیں. بہترین ان کی حوروں کے تذکرے، ان کی جنت میں نوروں کے تذکرے اور زبردست قسم کے پھلوں کے تذکرے. پھر آخر میں ایک آیت فرما دی، پھر آخر میں ایک حدیث پاک فرما دی، کیا کہ ابھی جو تمہارے لیے ہم نے تمہاری آنکھ کے ٹھنڈک کے لیے بہترین ساز و سامان بنا رکھا ہے نا، اس کو تم جانتے ہی نہیں ہو. پورا بتانے کے بعد کہ فرمایا کہ تم جانتے بھی نہیں ہو. تو اس کا کیا مطلب یہ کہ بتانے کے بعد بھی ابھی بھی بہت ساری چیزیں باقی ہماری. صرف اب اللہ رب العزت ایز اے جنتی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تم میرے پاس آؤ گے نا تو میں تمہیں اعزاز بخشوں گا. اے اللہ کیا اعزاز ہے؟ فرمایا میں اپنے ہاتھ سے روٹی تھپ تھپا کے تمہیں کھلاؤں گا. اب یہ کیا روٹی پکانے کا کیا انداز؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور کیا روٹی ہوگی اور کیسے تھپ تھپایا جائے گا، اللہ رب العزت کی رحمت ہی جانے. اب اللہ رب العزت کے یہاں کوئی غائب کی چیز نہیں ہے، چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا عالم الغیب والشہادہ، میں غیب کو بھی جانتا ہوں، میں پوشیدہ کو بھی جانتا ہوں، میں ظاہر کو بھی جانتا ہوں. نہیں، جب اللہ کے سامنے کوئی پوشیدہ چیز تو اس کو جاننا، وہ تو سب چیز اس کے یہاں. ہمارے یہاں کچھ ہے جو ہمیں ظاہر دکھ رہا ہے اور پیچھے نہیں دکھ رہا، تو یہ ہمارا جو ظاہر ہو گیا وہ ہم سے پوشیدہ ہو گیا. لیکن اللہ رب العزت کے یہاں تو اس کا پیچھے بھی ایسے ہی ہے جیسے ہمارا آگے، اور اس سے بھی بڑھ کے. تو اللہ رب العزت نے صرف ہمیں سمجھانے کے لیے یہاں پہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے پر اتنا لمبا درخت لگ جاتا ہے اور عربی نسل کا گھوڑا اس کے نیچے دوڑے گا اور اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایسے درخت کو کیا کریں گے؟ اتنا لمبا جو سایہ ہوگا تو تھک نہیں جائیں گے. آسمان دیکھنے کی چاہت اور روشنی دیکھنے کی ایک جستجو ہوگی. صرف لذتوں کے قریب کرنے کے لیے ہماری انسانی عقل کے مطابق سمجھانے کا ایک انداز رکھا گیا ہے. باقی اللہ رب العزت کے ہمارے لیے کیا چیز چھپی ہوئی ہے وہ تو الگ ہی ہے. اور یہ چیزیں توبہ اور استغفار یا اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کے ملتی ہیں. جب بھی ہم توبہ کریں، جب بھی گناہ ہو جائے، بس شیطان کا کام ہے ہم سے گناہ کرانا، تو ہمارا خود کا کام یہ ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے. اب اگر ہم گناہ کی وجہ سے توبہ چھوڑ دیتے ہیں، توبہ کی وجہ سے گناہ نہیں چھوڑ سکتے نا، تو گناہوں کی وجہ سے توبہ بھی نہ چھوڑیں. جب گناہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہو جائے، پھر ہم نے توبہ نہیں چھوڑنی. بس آج کا ایک ایسا سبق یہ ہم لے لیں کہ آئندہ روز انشاءاللہ 2 رکعت نماز نفل ایز اے توبہ ضرور پڑھ کے سوئیں گے. اس بات کا فائدہ کیا کہ انشاءاللہ جو بھی ہماری زندگی کے گناہ ہوں گے ہم اپنی فائل گناہوں کی بند کر کے اٹھیں گے. جب اللہ کے یہاں کل فار ایگزامپل نفل پڑھے، پھر اس کے بعد مر گئے، جب کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں کھڑے ہوں گے ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا. چھوٹا سا کام ہے، بڑا نتیجہ ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا جو پہلا ماہانہ ایک ہم نے بیان رکھا تھا، تو یہ ہمارا انشاءاللہ ماہانہ بیان کے طور پہ ہر مہینے ہی ہوگا. کوئی نہ کوئی ٹاپک سلیکٹ کریں گے. جس طرح اس بار ہمارا تھا توبہ استغفار کے فائدے، اگلی بار میرے ذہن میں بہت ساری ہیں. تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر ایک غلطیوں کو یا چند ایک جو اچھائیوں کی طرف لے آنے کی ایز اے ترغیب، وہ کچھ نہ کچھ لیتے چلے جائیں گے. اور کچھ نہ کچھ جو آپ کے پاس ہماری جو دعوت پہنچے، آپ بھی آئیے، دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آئیے، اور اسی کے ساتھ اور جو دعوت بھی پھیلائیے. میسج جس انداز سے آپ کے پاس پہنچے، زبانی پہنچے تو زبانی آگے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے پہنچے تو اسے بھی آگے پھیلائیے. یہ ہماری بہتر زندگی ہے، یہی ہماری آخرت کا ذریعہ ہے. اب چند ایک بندے ایسے ہوتے ہیں نا مایوس بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں میری زندگی ختم، سب کچھ ختم. یہ ایک چھوٹی سی مجلس ہوتی ہے، دوبارہ موٹیویٹ کر کے رکھ دیتی ہے. اب میرے یہاں ایک بندہ تھا، وہ کافی پریشان تھا، میں نے اس سے باتیں کی تو وہ بالکل مایوس کن رو رہا تھا. بالکل مطلب یہ کہ جیکو ساپڑی ڈسکیاں زبانی چاکوں، اتنے تک بالکل مایوس کہ یار میرا کہ بڑسی کشا کو نہیں. یہ وہ 10 منٹ بات کرنے کے بعد، اللہ کی رحمت سمجھانے کے بعد، اب وہ مسکرا رہا تھا. میں نے ادھر ہی اسے ٹھہر کے کہا، میں نے کہا یار 10 منٹ پہلے تمہاری حالت کیا تھی، اب کیا ہے؟ کہا یار، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کس چیز کا فائدہ ہوا ہے؟ مجلس کا، چند باتوں کے سننے کا. جب سنیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ تم اگر اس حالت میں 100 سال بھی رہتے تو تمہارا مسئلہ یہی تھا، تم نے ٹھیک نہیں ہونا تھا. تو کیا ہے کہ ہمارے اتنے حالات خراب نہیں ہوتے جتنے کہ ہم اپنے حالات کو خود اپنی نظر سے دیکھ کر خیالات کو خراب کر لیتے ہیں، اور خیالات کے خراب ہونے سے حالات خود بخود خراب ہو جاتے ہیں. مجھے ایک کال آئی تھی، مجھے کہا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرے حالات میں پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں. میں نے کہا اللہ کی آپ کو مانو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرے حالات خراب ہیں اس لیے میں پریشان ہوں. میں نے کہا حالات کے خراب ہونے سے اتنی پریشانی نہیں آتی. کہا پھر؟ میں نے کہا جتنی کہ خیالات کے خراب ہونے سے آتی ہے.
کہا نہیں، اگر حالات ٹھیک ہوں گے تو خیالات ٹھیک ہوں گے۔ میں نے کہا یہ بھی الٹ ہے، اگر خیالات ٹھیک ہوں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے۔ دیکھنے کی نظر ہوتی ہے اپنی اپنی۔ کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یوں آگ کے سامنے کھڑے ہیں، حالات ایسے تھے کہ اگلے ہی قدم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ زندہ جلانے کا پروگرام تھا، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ میرے حالات خراب ہیں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے خیالات کیا تھے؟ کہا کیا تھے؟ میں نے کہا آپ کے جواب دینے میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اس وقت فرشتے بھی اترے تھے، اس وقت مددیں ان کے پیروں کی ایک خاک تھی، لے سکتے تھے، تو ادھر بھی انہوں نے اپنی مددوں کو دور کیا، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ تو مصیبت کے آنے پہ ہم وہ کہتے ہیں نا، مصیبت کے آنے پہ بھی وہ حل کی طرف نہیں گئے، ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ تھا۔ کیوں؟ دل کا انداز الگ تھا، تو حالات خراب تھے، خیالات نہیں۔ اور خیالات کے ٹھیک ہونے سے، رب کے اوپر رحمت کے نگاہ کے اوپر رونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے خیالات کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے ان کے جو حالات خراب تھے وہ بھی ٹھیک کر کے رکھ دیے۔ ہم دیکھتے ہیں نا دنیا کے اندر چند ایک بندے ایسے ہیں کہ جو غریب کا بچہ ہے، دن دوپہر باہر کھڑا ہے، اور گرمی کا موقع ہے، پسینہ بھی صاف کر رہا ہے اور مزدوری بھی کر رہا ہے اور الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ اور چند ایک میں نے اے سیوں میں بیٹھ کے دیکھے ہیں بندے کے، ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ یار واقعی اللہ دی قسم ایسا برباد تھی، اور میں اسے قریب سے جانتا ہوں، کوئی بربادی نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ گرمیوں میں اے سی میں بیٹھ کر بھی بندہ پریشان، اور یہ بندہ دھوپ کے اوپر بھی؟ تو یہ ایک مجلسیں ہوتی ہیں، تھوڑی سی بندہ انسان قریب ہو جائے، مسئلوں کو حل کر لے تو ہماری چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ ایک نہ ایک کوئی ٹاپک ہوتا ہے، اسے لے کر اگر مکمل سیر حاصل گفتگو کر لی جائے تو اب دیکھیے توبہ استغفار کی اہمیت میری بات سے پہلے بھی اتنی تھی، میری بات کے بعد بھی اتنی ہے۔ اب زیادہ فائدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس اچھائی کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، اس بات کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا اب ہماری اکیڈمی الحمدللہ مستقل 2 کاموں میں مصروف ہے، ماہانہ کوئی نہ کوئی اصلاحی بیان کی صورت میں کوئی نہ کوئی ٹاپک، اور دوسرا ہمارا کورس، اور عنقریب ہمارا نماز کورس ہوگا۔ ہم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے اسے مزید آگے چلائیں گے، اپنی ڈیٹ کو بھی ساتھیوں سے مشورہ کر کے رکھیں گے کہ وہ کون سی ہونی چاہیے۔ نماز جو ہے، نماز کے اندر کون سی نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، کس چیز کے رہنے سے مکمل نماز نہیں ہوتی، کس چیز کے رہنے سے اگر بندہ سجدہ صاف کر لے تو ہو جاتی ہے، کس چیز کے رہنے سے سجدہ صاف نہ بھی کرے تو نماز ہو جاتی ہے، اگر نماز میں بھول جائے چوتھی یا پانچویں تیسری رکعت ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے، وضو تھا یا نہیں تھا، نماز کے بعد خیالات آئے، نماز کے اندر خیالات آئے، بہت سارے ایسے معاملات نماز کے لحاظ سے تو ہمارے 5 وقت کی نماز ہے۔ تو اگر ان مسئلوں کو ہم جان لیں گے تو کافی مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اب ایک ایک مسئلے کو یاد رکھنا بھی تو مشکل نہیں ہے، ہمارے ساتھی پرانے جانتے ہیں، ہمارے کورس والے، تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ چند ایک ایسے اصول بتائے جائیں گے جس سے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اب مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک بات بتا دوں کہ اب ہزاروں مسئلے ہیں، ان ہزاروں مسئلوں کو میں ایک چند الفاظ میں مٹھی میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ نماز 3 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 فرائض، نمبر 2 واجبات، نمبر 3 سنتیں۔ فرائض کے رہ جانے سے نماز ہی نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ واجبات کے رہنے سے ہم نے سجدہ صاف کرنا ہے تو نماز ہوگی، سجدہ صاف نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور سنتوں کے رہنے سے نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی، نماز ہو جاتی ہے۔ اب اتنی بڑی ڈکشنری کو میں نے 3 الفاظ میں بند کر دیا۔ اب ہم سے اگر کوئی چیز غلطی ہوئی ہے تو سب سے پہلے یہ نگاہ ڈالیں، فرائض چھوٹے ہیں تو اس کا مطلب نماز ہی نہیں ہوئی، واجبات چھوٹے ہیں تو اس کا مطلب نماز ہوئی ہے، بس میں نے آخر میں سجدہ صاف کرنا ہے، اور اگر کوئی سنت ہے وہ رہ چکی ہے تو پھر اس کے رہنے پہ ثواب میں کمی ہوگی، اور دوبارہ اس کو بندہ باقی رکھے اور چھوڑے نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین و یا راحم المساکین، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ آج ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کیے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں، لیکن یا اللہ چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کے حکموں کو پورا مان کر چلیں۔ یا اللہ ہماری زندگی جو پیچھے گزر چکی ہے ہم اس کے اوپر استغفار کرتے ہیں، ہمارے استغفار کو قبول فرما۔ یا اللہ جو ہمارا آئندہ کا معاملہ ہے اس پر ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہم اپنی زندگی کو تیرے حکم کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم آپ کے حکموں کو پورا عمل کریں، اور ہمارے کام یہ ہیں کہ ہم آپ کے حکم کو توڑ ڈالتے ہیں۔ یا اللہ ہماری چاہت کی وجہ سے ہمارے کاموں کے اوپر درگزر فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو سمجھدار، ہمارے نوجوانوں کو غیرت مند، اے اللہ ہماری عورتوں کو باحیا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے امیروں کو سخی کر دے۔ یا اللہ ہمارے غریبوں کو خوددار کر دے۔ یا اللہ ہمیں اچھا بنا دے۔ یا اللہ توبہ اور استغفار کی اصل اہمیت ہمارے دل میں اتار کر اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری زبان پہ تیرے نام سے کی وجہ سے استغفر اللہ کی
तस्बीह जारी फरमा। या अल्लाह हमें इस्तिग़फ़ार वाली ज़िंदगी अता फ़रमा, हमें तौबा वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। और ऐ अल्लाह जब एक बार गुनाहों से, बुराइयों से, तेरे हुक्मों की नाफरमानियों से हम अगर एक मरतबा तौबा और इस्तिग़फ़ार कर चुके हों, या अल्लाह वो दोबारा हमसे ना लौटाए जाएँ। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल अच्छा बना दे। या अल्लाह जब कल क़यामत के दिन हम तेरे सामने खड़े हों तो या अल्लाह बिल्कुल पाक होके खड़े हों, बिल्कुल अच्छे होके खड़े हों। या अल्लाह हम तुझे देख के मुस्कुरा रहे हों और तू हमें देख के मुस्कुरा रहा हो। हमारी मुस्कुराहट का मतलब ये हो कि हमने तो बहुत सारे इस्तिग़फ़ार किए हों, और आपकी मुस्कुराहट का मतलब ये हो कि ऐ बंदे मैंने भी तेरे इस्तिग़फ़ार को कबूल कर लिया है। या अल्लाह हमें जन्नत वालों में बनाना। या अल्लाह हमारा जिस्म बहुत ही नाजुक है, हम या अल्लाह जहन्नम की आग को नहीं सह सकते। या अल्लाह हमारी वजह से जितने भी बुराइयों पे हैं, हमारी ही वजह से हमें ऐसा बना दे कि वो बुराइयों वाले अच्छाइयों में उतर आएँ। और या अल्लाह हमारी वजह से जितनी अच्छाइयों पे हैं उनके अमाल में तरक्की अता फ़रमा। या अल्लाह हम नेकी के जिस दर्जे पे खड़े हैं उसे दुगना और तिगना बना दे, और या अल्लाह उसी के ऊपर बरकरार रख और उसी को बढ़ाता चला जा। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में हम तुझे याद करते हुए मरें, हमारी ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। या अल्लाह हम तुझे याद करते हुए मरें। या अल्लाह हमें पाकीज़ा, उम्दा, बेहतर और शहादत की मौत अता फ़रमा। या अल्लाह हम तेरे नाम के लिए जीना चाहते हैं, हम तेरे नाम के लिए मरना चाहते हैं। या अल्लाह हमें गैरों के हवाले ना करना। या अल्लाह आज हम तुझसे दूर हुए तो दुनिया भी हमसे दूर हो चुकी है। या अल्लाह आज तो गैर भी मुँह पे